نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اس دنیا میں ہر انسان سے ہر روز کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان ہے ہی غلطیوں، لغزشوں اور خطاؤں کا پتلا، لیکن انسان کی اس غلطی پر رحمان اس سے مخاطب یوں ہوتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی، تو اب نادم ہو کر میرے دربار میں متوجہ ہو اور معافی مانگ۔ گناہ کرنا یہ تیرا کام تھا، پھر اسے معاف کرنا یہ میرا کام ہے۔ اس دنیا کے دستور کو دیکھیے کہ جب بھی یہاں کسی کے گھر میں کوئی چوری کی واردات ہو جائے تو فوراً اس کے خلاف رپورٹ درج کروائی جاتی ہے۔ تھانے دار پھر اسے پکڑنے دوڑتا ہے، پولیس اس کے گھر پہ چھاپے مارتی ہے، اور پھر جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے کہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ مجرم کو جب پکڑا جائے تو اس کو سزا دی جائے۔ لیکن میں اور آپ دن میں صبح سے شام تک کئی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات مجھے اور آپ کو پکڑنے کے لیے بےتاب نہیں ہوتی، چھوڑ دینے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہی فرق ہے کہ انسان اپنے مجرم کو پکڑ کر خوش ہوتا ہے اور رحمان اپنے مجرم کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں تو یہ اس کی سمجھ بوجھ کی اچھی کیفیت کا نام ہے، لیکن ظاہر بین نظروں میں دل ہی دل میں وہ اپنی کم وقتی کو سامنے مت لائے۔ وہ جب اس خالق کے دربار میں پہنچ کر اپنا مقدمہ پیش کرے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے گناہوں کی تعداد واقعی بہت زیادہ ہے، لیکن رب کی رحمت اس تعداد سے کہیں اور بڑھ کر ہے۔ تو جب ہم یہ چیز ذہن میں رکھ کر اس کامل یقین اور توکل کی دولت سے مالا مال ہو کر اس کے حضور پیش ہوں گے تو وہ یقیناً میرے اور آپ کے گناہوں کی بہت بڑی مقدار کو کم اور ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مایوس انسان کے لیے، حد سے زیادہ گناہ گار انسان کے لیے، افسردگی اور پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے تو پھر اور بھی بڑی خوشخبری ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر گناہوں کا بہت زیادہ بوجھ لادا ہوا ہے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رب تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس احساس کو دل میں اتنی جگہ دے جتنی خالق کو جگہ مطلوب ہے۔ تو اسی تناظر میں جب میں اور آپ اپنے ندامت کے آنسوؤں سے اپنی دعاؤں کو تر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اعلان کریں گے تو وہ بھی علی الاعلان معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ پیغام ان لوگوں سے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی گناہ گار ہیں۔ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ گناہوں کی زیادتی پر مایوس مت ہونا، تو پھر اس کیٹیگری سے کچھ اوپر کے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ نزدیک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ ملک، وہ خاندان بے حد پسند ہے جو غلطی تو کر لیتا ہے لیکن پھر غلطی پر نادم بھی ہوتا ہے، افسردگی اور پشیمانی بھی ہوتی ہے، اور گڑ گڑا کر وہ اپنے رب کے حضور متوجہ ہو کر اپنے رب سے زیادہ گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ ماہ رمضان میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، مغفرت ہی مغفرت، رحمت ہی رحمت، اور اس کے رحیم ہونے کی صفت کے چرچے ہر طرف گونج رہے ہیں۔ اس لیے دعا اور توبہ تو ہر وقت مانگنی چاہیے،
لیکن ماہ رمضان کے ساتھ اس کی ایک خاص نسبت بھی موجود ہے۔ سامعین و ناظرین، انسان کے گناہوں کی تعداد کا کوئی تعین اس کے پاس موجود نہیں ہے، بس گناہوں کے احساس تلے اگر وہ دبا ہے تو یہ تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دبتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ تعلیم قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے کہ جو غلطی پر نادم ہو کر اس کے دربار میں متوجہ ہو کر معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ ذہن میں یہ بھی مستحضر رہنا چاہیے کہ توبہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب یہ شیطان کے وساوس میں سے ایک وسوسہ ہے۔ اس لیے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ خبر دے دیجئے لوگوں کو کہ غلطی ہوئی تو معافی مانگو، لیکن غلطی کرنے اور غلطی ہونے میں فرق کو اپنے دل و دماغ میں جب تک جگہ نہیں دیں گے، توبہ و استغفار کی افادیت کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد ہو، سچی توبہ رب سے مانگی جائے اور اس سچ کو اپنے دل و دماغ میں سوچ کر سمجھ کر پرکھ کر وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں کس سے مانگ رہا ہوں اور جو مانگ رہا ہوں کیسے مانگ رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے فلسفے کو ایک فارمولے کی شکل میں تشکیل دی اور انسان سے کہا کہ تم توبو الی اللہ، کہ ایمان والو تم توبہ صرف اللہ سے مانگو کہ اللہ کے سوا اور کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو بالکل سچی توبہ ہو۔ پھر اس کے بعد عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر اس فارمولے پر عمل کی صورت میں جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، خالدین فیہا، عارضی نہیں، وہ مستقل ٹھکانہ ہے۔ اس لیے مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے روشنیوں کے مینار کی طرف متوجہ ہونا، یہ توبہ و استغفار کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر مجھے اور آپ سب کو اپنے گناہوں کے زیادہ سے زیادہ بوجھ کو توبہ و استغفار کے ذریعے کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان، صحت اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔